آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، جنگ احد میں تقریباً 1000 صحابہ تھے، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ تھے، مگر جنگ تبوک فتح مکہ سے بھی بڑا لشکر لے کر لڑی گئی، اس جنگ میں 30,000 صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے صادقین کے ساتھ رہو، لیکن اس جنگ میں جھنڈا جس کے پاس تھا وہ تھا ہی خود صدیق اکبر۔ قرآن کہتا ہے صادقوں کے ساتھ رہو، تو سچوں کا سردار جھنڈا پکڑے ہوئے تھا، لیکن ہوتا یہ نہیں تھا کہ ہر جنگ میں ایک ہی خلیفہ بنے، ہر جنگ میں ایک ہی کے پاس جھنڈا ہو، ایسا نہیں تھا۔ خلیفے بھی مختلف ہوتے تھے، جھنڈے بھی کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور کبھی کسی کے پاس ہوتے تھے۔ یہ کہنا کہ کسی صحابی کی برکت سے فتح ہوتی تھی، حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی برکت کام دکھائے، یہ حضور کی توہین ہے، ایسا کہنے والا بکواس کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ حضور کی برکتیں سب کو حاصل ہیں، حضور کسی کی برکت کے محتاج نہیں ہے۔ من النبیین والصدیقین، نبیوں کے فوراً بعد صدیقوں کا ذکر ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر روحانی مقام کوئی نہیں ہوتا، اور صدیقوں سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوتا، اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق واقعی صوفی اول ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لیس بین النبی وبین ابی بکر منزلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر صدیق کے درمیان کوئی مقام و مرتبہ ہے ہی نہیں، ان کے درمیان کوئی فٹ ہی نہیں ہے۔ حضور کے بعد فوراً اگر مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ ابو بکر دے ایمان دے منکر بھی بے ایمان موجود ہیں، تے علی دے ایمان دے منکر بے ایمان بھی دنیا چ موجود ہیں، تے سنی دوواں دا ایمان بھی مندہ ہے تے انہاں دی سرداری بھی مندہ ہے۔ علی بھی صوفیاء دا سردار ہے، ابو بکر بھی صوفیاء دا سردار ہے، آپس فرق ٹکا رہے۔ صوفی اول بے شک ابو بکر صدیق نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام مختوم و محترم حضرت علامہ قاری عتیق احمد صدیقی صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ قاری عبد القادر صاحب زیدہ مجدہم العالی، دیگر معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ہم جس محفل میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے صوفی اول کانفرنس۔ صوفی اول، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی مناسبت سے فقیر نے سورۃ توبہ میں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان الفاظ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادق لوگوں کے ساتھ، صدق والوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ سورۃ توبہ اس وقت نازل ہوئی اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور اس کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ ان کا شان نزول وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاری فرمائی۔ جنگ تبوک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ بڑی سخت جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غزوات میں حصہ لیا، ٹوٹل غزوات، حضور نے جنگیں کتنی لڑی، ان کی تعداد کتنی ہے، ان غزوات کی تعداد ہے 27۔ اور وہ لشکر جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ دستے جو صحابہ کرام کے تھے ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوات کی تعداد 27 ہے اور سریہ جات کی تعداد 77 ہے۔ یہ ٹوٹل جنگیں ہیں جو مسلمانوں نے کافروں کے خلاف لڑیں۔ ان میں سے ایک بڑی اہم جنگ جنگ تبوک ہے۔ یہ سب سے بڑی جنگ تھی،
سب سے مشکل جنگ تھی. اس میں صحابہ کرام نے جتنا حصہ لیا ان کی تعداد بھی باقی تمام جنگوں کی نسبت صحابہ کی تعداد زیادہ تھی. آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے, جنگ احد میں تقریباً 1000 صحابہ تھے, جبکہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ تھے. مگر جنگ تبوک فتح مکہ سے بھی بڑا لشکر لے کر لڑی گئی. اس جنگ میں 30,000 صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا. اور اس لشکر کو جب تیار کیا جا رہا تھا تو اس لشکر کا نام ہے کتابوں میں جیش اسرت. اسرت کا مطلب ہوتا ہے تنگی, مشکل. یہ الٹ ہوتا ہے یسرت کا, ان مع العسر یسرا. قرآن کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی, اسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے. تو اس لشکر کا نام جیش اسرت ہے, تنگی کا لشکر, مشکل ترین لشکر, سخت ترین جنگ. یہ غزوہ اسرت ہے, جیش اسرت ہے. اس کے اندر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ فنڈ جمع کرنے کی بھی ترغیب دی, بندے بھی زیادہ سے زیادہ لے کر آپ نے یہ لشکر تیار فرمایا. آپ سنتے رہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے اور حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے کر آئے تھے. یہ کون سا موقع تھا؟ یہی جنگ تھی, یہ مشکل جنگ تھی. اس میں صدیق اکبر نے گھر کا سارا اثاثہ, گھر کے بٹن تک حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے, اور عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تھا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پلانوں سمیت دیے تھے. یہ وہ لشکر ہے. اور یہ باتیں سر عام سیاستہ کے اندر کہیں بخاری میں کہیں ابو داؤد میں موجود ہیں. آپ محسوس کر رہے ہوں گے میں کوئی زیادہ تشریحات نہیں کر رہا, صاف لفظ آپ کو دکھایا جا رہا. عزیزان گرامی, یہ لشکر جب تیار ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے, آقا کا طریقہ تھا, آپ جب بھی کسی جنگ پر تشریف لے جاتے تھے مدینہ شریف میں پیچھے عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے, مسجد میں نمازیں پڑھانے کے لیے کسی نہ کسی صحابی کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے کہ ہم لشکر میں جا رہے ہیں, آپ پیچھے ہماری خلافت سنبھالیں گے, وقتی طور پر آپ مدینہ شریف کے اندر ہماری نیابت کے فرائض سر انجام دیں گے. کئی جنگوں میں کئی صحابہ کرام کو حضور نے پیچھے چھوڑا, اور ہر صحابی کو جس کو بھی آ کر پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے اس کے لیے حدیث کے اندر لفظ خلیفہ آتا ہے کہ فلاں کو حضور نے فلاں جنگ میں خلیفہ بنایا, فلاں کو فلاں جنگ میں خلیفہ بنایا, فلاں کو فلاں جنگ میں خلیفہ بنایا. اور 1 2 3 نہیں, ہر جنگ میں کسی نہ کسی صحابی کو حضور علیہ السلام اپنا خلیفہ بناتے تھے. یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ چاروں خلفاء راشدین کی خلافت اور چیز ہے, یہ وقتی خلافت اور چیز ہے. لکھ لو سینے پہ, ہر جنگ میں کسی نہ کسی صحابی کو خلیفہ بنایا جاتا تھا. کیا بنایا جاتا تھا؟ خلیفہ. لفظ موجود ہے. اس جنگ میں کس کو خلیفہ بنایا؟ اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خلیفہ بنایا. آپ مدینہ شریف میں مدینہ شریف کی نگرانی کے لیے, مسجد میں نمازیں پڑھانے کے لیے, خواتین اور بچوں اور پورے مدینہ شہر کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑے گئے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ نے جب ان کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء. مطلب یہ تھا کہ میں مرد ہوں, مرد میدان ہوں, میں جنگ لڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں, میں ان عورتوں اور بچوں میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو یہ اعتراض نہیں تھا, یہ جہاد میں شامل ہونے کے جذبے کا اظہار تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اما ترضا, اے علی آپ اس بات پہ خوش نہیں ہو, ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے. آج میں تبوک پہ جا رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں کوئی طور پہ گئے تھے, پیچھے ہارون کو چھوڑا تھا,
آج میں تبوک پہ جا رہا ہوں، پیچھے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو موسیٰ کا تعلق ہارون سے تھا، آج میرا تعلق آپ کے ساتھ وہی ہے۔ وہ ان کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، آج میں آپ کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون موسیٰ کے خلیفہ بنے، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن آج میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا آپ میرے خلیفہ تو کہلا سکتے ہو لیکن نبی نہیں۔ اب اس حدیث کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جہاد کا جذبہ بھی ثابت ہوتا ہے، آپ کا وقتی طور پہ خلیفہ بننا بھی ثابت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، اور پوری صورتحال پہ نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس موقع پر آپ کو ہی خلیفہ نہیں بنایا تھا، آپ تو جب بھی کسی جنگ پہ جاتے تھے کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کسی نہ کسی صحابی کو خلیفہ بنا کے جانا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بمنزلت ہارون ام موسیٰ والی جو بات اٹھا کر لوگ خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، ان کی غلط فہمی دھو کے رکھ دی گئی، ورنہ پھر خلافت بلا فصل ہر اس صحابی کے لیے ثابت ہو جائے گی جو کسی نہ کسی غزوے پر جاتے ہوئے پیچھے حضور کا خلیفہ بنا تھا۔ بات ہوتی ہے علمی، کھپ ڈالنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، بات کرنے میں ایمانداری بھی ہونی چاہیے، تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر نکلے تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جنگ کس کے خلاف تھی؟ یہ رومیوں کے خلاف جنگ تھی، یہ ہرقل کے خلاف جنگ تھی۔ رومی گورے تھے، یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی گوروں کے خلاف جنگ تھی، اسی لیے بڑی ڈاڑھی جنگ تھی، بڑی سخت جنگ تھی۔ اس جنگ میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہر جنگ میں پیچھے کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا تھا، اسی طرح ہر جنگ میں کسی نہ کسی کے پاس جھنڈا ہوتا تھا، علم بردار بھی ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا تھا۔ یہاں بھی یاد رکھیں، جس طرح مختلف جنگوں میں خلیفہ ایک نہیں ہوتا تھا، مختلف ہوتے تھے، اسی طرح ہر جنگ میں جھنڈا بھی ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی کو 2 دفعہ خلیفہ بننے کا بھی چانس ملا، ایسا بھی ہے۔ اسی طرح جھنڈا پکڑتے وقت بھی بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو 2 مرتبہ جھنڈا پکڑنے کا شرف ملا، لیکن ہوتا یہ نہیں تھا کہ ہر جنگ میں ایک ہی خلیفہ بنے، ہر جنگ میں ایک ہی کے پاس جھنڈا ہو، ایسا نہیں تھا۔ خلیفے بھی مختلف ہوتے تھے، جھنڈے بھی کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور کبھی کسی کے پاس ہوتے تھے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے باتیں ہیں، ایمانداری کی باتیں ہیں، اور صرف کھپ کھانا نہیں ہے۔ اس جنگ میں جھنڈا کس کے پاس تھا؟ اس جنگ میں جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا۔ لاہور کے ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر پہ لعنت بھیجے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر جنگ میں جھنڈا ایک مخصوص صحابی کے پاس ہوتا تھا، انہی کا نام لیتا ہے اور انہی کی برکت سے فتح ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں تمہارے اس جھوٹ کے اوپر خدا کی لعنت۔ ہر جنگ میں جھنڈا کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا اور کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹے پر خدا کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہنا کہ کسی صحابی کی برکت سے فتح ہوتی تھی، حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی برکت کام دکھائے، یہ حضور کی توہین ہے۔ ایسا کہنے والا بکواس کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ حضور کی برکتیں سب کو حاصل ہیں، حضور کسی کی برکت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ گستاخ رسول ہمارے متھے لگ گئے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم یہ گستاخ رسول ہیں۔ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی برکت، لعنت اللہ علی شر کا و شر قائد کا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ دیکھو نا، کبھی کبھی جوش میں بھی آ جانا یہ سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کبھی کبھی جلال میں آ جاتے تھے تقریر کے دوران، لیکن بات سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس جنگ میں مدینہ منورہ میں
مرتضی کریم رضی اللہ تعالی عنہ اور جھنڈا بردار ابو بکر صدیق رضی اللہ. وہ جو برکت تم نے بتائی ہوئی ہے وہ غزوہ تبوک میں پھر کہاں سے آئی ہوگی؟ کیا اس دفعہ صدیق اکبر کی برکت تھی؟ نہیں، حضور کے ہوتے ہوئے نہ صدیق کی برکت ہم کہیں گے، نہ کسی اور صحابی کی برکت ہم کہیں گے، نہ کسی اہل بیت کی برکت ہم کہیں گے. حضور کے ہوتے ہوئے کسی کی برکت کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، حضور خود برکت ہی برکت ہے. حدیث میں آتا ہے، فرمایا آسمان کے ستارے آسمان کے لیے پناہ ہیں، میں اپنے صحابیوں کے لیے پناہ ہوں، میرے صحابی میری امت کے لیے امان ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں انسان بنو، بات تحقیق سے کیا کرو. رافضیو، یہودیوں کے ایجنٹو، انسان بننا پڑے گا. حضور کے غلام ابھی زندہ ہیں. حضور صحابہ کے لیے امان ہیں، صحابہ حضور کے لیے امان نہیں ہیں. حضور صحابہ کے لیے برکت ہیں، صحابہ حضور کے لیے برکت نہیں ہیں. اب یہ لشکر گیا، جنگ ہوئی، مسلمانوں نے فتح پائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس کامیاب پلٹے. راستے میں یہ فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا، یہ سب سے دور کی جنگ تھی، لمبا سفر تھا. ابھی بھی تبوک مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آقا علیہ السلام نے راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا، جہاں جہاں وقفہ کیا، ریسٹ لیا. جاتے وقت صورتحال اور تھی نا، آتے ہوئے فتح ہوئی تھی، مال غنیمت بھی تھا، فراخ دستی بھی نسبتاً زیادہ تھی. آقا علیہ السلام نے بہت بڑا کام دکھایا. وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے تبوک سے لے کر مدینہ منورہ تک راستے میں 20 مسجدیں بنائیں. مسجد ایک بنانی بھی مشکل ہوتی ہے، اور پھر سفر کے دوران بنانی اور مشکل ہوتی ہے، اور پھر حالت جنگ میں اور مشکل ہوتی ہے. جنگ کا سفر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مراکز قائم کرنے کی طرف بڑی توجہ دی ہے. اس ایک سفر میں 20 مسجدیں بنانا امت مسلمہ کو، مجھے، آپ کو سبق دے رہا ہے کہ دین کے مراکز جگہ جگہ پر قائم ہونے چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو 3 صحابی ایسے تھے جو جنگ میں نہیں پہنچے تھے، نہیں گئے تھے، ساتھ نہیں چلے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے اور آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا، یا رسول اللہ کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے. سچے لوگ تھے، بلا وجہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا بہت سارا لشکر ہے، ہم نہ گئے تو کیا ہوا. کوئی بہانہ نہیں تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، پیسے بھی تھے، کپڑا لتا بھی تھا، ہتھیار بھی تھے. نہیں گئے، معافی دے دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے معافی کا انتظار کرو. وہ تینوں صحابہ تقریباً 40 دن تک اس مشکل اور کرب میں مبتلا رہے کہ کب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان فرماتے ہیں. ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد شریف میں حاضر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مجھ سے بائی کاٹ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. جب میں مسجد میں آتا تو میں السلام علیکم کہتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف غور سے دیکھتا تھا، آقا کے ہونٹ مبارک ہلے ہیں کہ نہیں. محبت والوں کو اپنے محبوب کی طرف سے ریسپانس کا بڑا انتظار ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں جہاں نماز مسجد میں آنے کی پابندی نہیں تھی، بات چیت کرنے سے پابندی تھی. وہ فرماتے ہیں میں جب مسجد میں آتا تھا تو میں وہاں نماز پڑھتا تھا جان بوجھ کے جہاں سامنے حضور بیٹھے ہوئے، اور میں نماز کے دوران ایسے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری چوری دیکھتا تھا. اور میں جب حضور کو دیکھتا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اور حضور فوراً نظریں ہٹا لیتے تھے، چہرہ مبارک ادھر کر لیتے تھے. اس سے مجھے سمجھ آتی تھی کہ آقا مجھے دیکھتے رہتے ہیں
لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. غلام پر مشکل ہو، غلام امتحان میں ہو، آقا کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن رحمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آقا جلدی ان کو معافی دلا دیں. ادھر رحمت کا اور شفقت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی روحانی تربیت بھی ہو جائے. کسی کو روحانی کرب میں رکھنا یہ اس کی روحانی تربیت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے. میرے بھائیوں، اس واقعہ میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. صحابی وہ جو 40 دن انہوں نے گزارے، وہ حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہے. حدیث ساری کی ساری تقریباً 2-3 صفحے کی لمبی ترین حدیث ہے. اتنی لمبی حدیثیں بخاری میں کم ہیں جتنی یہ لمبی ہے. وہ 4-5 حدیثیں ہیں بڑی لمبی لمبی، ان میں ایک یہ بھی ہے. اور یہاں سے صوفیاء نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ تکلیفیں، ٹینشن، کرب، ابتلا یہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور روحانی تربیت کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بالآخر 40 دن کے بعد، وہ لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان کو معافی اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے. اتنا خوش ہوئے وہ صحابہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے جس بندے نے آ کے کہا نا، اڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے کعب مبارک ہو، تمہاری معافی کا اعلان ہو گیا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اپنی قمیض اتار کے اس خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پہ دے دی. قمیض اتار کے دے دی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض صوفیاء جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کلام سنتے ہیں تو اگلے وقتوں کے صوفیاء کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ قمیض اتار کے دے دیتے تھے. ایسا ہے کتابوں میں. صوفیاء کا یہ طریقہ یہیں سے ماخوذ ہے، یہیں سے ثابت ہے کہ انہوں نے خوشخبری دینے والے کو اپنی قمیض اتار کے دے دی. آج کل کتنا نوٹوں کی بھرمار تو ہوتی نہیں تھی نا، تو جو پلے تھا وہ دے دیا. اتنا خوش ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جب سے تجھے ماں نے جنا ہے اتنا بھلائی کا دن تو نے نہیں دیکھا ہوگا جتنا کرم آج تجھ پہ ہوا ہے. سبحان اللہ بحمدہ. ان صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہا کرو. وہ لشکر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اس جنگ میں جانا چاہیے تھا. وکونوا مع الصادقین کا یہ معنی ہے. ہم عام طور پہ اپنے بھائیوں کو یہ آیت سناتے رہتے ہیں، اس سے ہم اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق طرح طرح کے استدلال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی حد تک باتیں درست بھی ہوں گی، لیکن اصل میں یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے اور جو اس کا مفہوم ہے اور جہاں یہ بنیادی طور پر فٹ کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ اے میرے نبی کے وہ صحابہ جو جا نہیں سکے تھے، آپ کو چاہیے کہ جب بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کہیں جنگ پہ جائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرو، پیچھے نہ رہ جایا کرو. اب اس کے الفاظ ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقوں کے ساتھ رہو. اب عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے صادقین کے ساتھ رہو، لیکن اس جنگ میں جھنڈا جس کے پاس تھا وہ تھا ہی خود صدیق اکبر. قرآن کہتا ہے صادقوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہا کرو. تو سچوں کا سردار جھنڈا پکڑے ہوئے تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس صادقین کے لفظ کی جو مناسبت ہے یہی وہ تصدیق ہے آپ کی جو قرآن میں جگہ جگہ آتی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرا محبوب سچ لے کر آیا اور صدیق نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی. یہ قرآن کی آیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کی ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما دعوت احدا الی الاسلام الا وکانت له قبوۃ وتردد ونظر، میں نے جب بھی کسی بندے کو اسلام کی دعوت دی ہے اس نے گھٹن محسوس کی ہے، ایک دفعہ وہ لیت ولعل اور سوچ بچار غور خوض کا شکار ہوا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، جیسے ہی میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے بلا تاخیر لبیک کہہ کر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ہر بندہ سوچوں میں پڑا سوائے ابو بکر صدیق کے، لم یفر ولم ینکر کے الفاظ ہم دکھا سکتے ہیں، ابو بکر نہ فرار ہوا نہ انکار کیا، لم یفر فرار نہیں ہوا، ولم ینکر انکار نہیں کیا، اسے کہتے ہیں صدیق۔ صدیق اکبر کا نام کوئی ایویں کیویں نہیں ہے، اس کے پس منظر میں بہت بنیادی دلائل ہیں، اور جو پہلے تصدیق کرے، اور تصدیق کس کی کرے؟ دو جہان کے سردار کی تصدیق کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، تو آقا کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا صوفیاء کا سردار کیوں نہ ہوگا؟ یہ صوفی اول کیوں نہ ہوگا؟ اور سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، للہ انزل من السماء اسم ابی بکر الصدیق، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خود ابو بکر کا نام صدیق نازل کیا ہے۔ ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے اترا ہے۔ صدیق اکبر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، جو کھٹ کما کے صدیق بنے وہ بھی صدیق ہوتا ہے، اور جس کا نام آسمان سے صدیق نازل ہو اللہ اکبر، اور جسے وہ اکبر صدیق ہے وہ صدیق اکبر۔ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، معراج شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل امین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، میں یصدقنی، یہ میں سارا رات بھر میں سارا کچھ مجھے دکھا دیا گیا تو اللہ کا اتنا کرم ہوا، میری تصدیق کون کرے گا، میری یہ بات مانے گا کون؟ جبریل امین نے جواب دیا، یصدقک ابو بکر فانہ صدیق، اے محبوب آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، اس لیے کہ اس کا تو اللہ نے نام ہی صدیق رکھا ہے، تصدیق کرنے والا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، عروج دیا گیا، فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، میں نے ہر آسمان سے گزرتے ہوئے دیکھا میرا نام لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، اور میرے نام کے بعد لکھا ہوتا تھا ابو بکر صدیق، میرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا۔ تو جس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھا ہو نا، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنیے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی شان کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ النساء ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں نبیوں کے بعد کس کا ذکر ہے؟ من النبیین والصدیقین، نبیوں کے فوراً بعد صدیقوں کا ذکر ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر روحانی مقام کوئی نہیں ہوتا، اور صدیقوں سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوتا، اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق واقعی صوفی اول ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لیس بین النبی و بین ابی بکر منزلۃ، ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر صدیق کے درمیان کوئی مقام و مرتبہ ہے ہی نہیں، ان کے درمیان کوئی فٹ ہی نہیں ہے۔ حضور کے بعد فوراً اگر مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ علامہ آلوسی اپنے تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جو مقام اللہ کی بارگاہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سامنے حضور کو مقام حاصل ہے وہی مقام حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ کیسی محتاط بات ہے جی! یہ ہے صوفی اول کے عنوان کی درستگی، اور یہ اس کی ریکمنڈیشن اور تصدیق کہ واقعی حق ہے۔ اور سنیے، یہ میں صرف لفظ صدیق پر اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں، لیکن اور سنیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اتنی بات تو آپ میں سے ہر بندہ بھی جانتا ہوگا۔ طریقت کے سلسلے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں اکثر بندے کہیں نہ کہیں بیعت ہیں، کوئی مرشد پکڑا ہوتا ہے، تو مرشدوں کے کتنے سلسلے ہیں بھائی؟ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، 4 سلسلے مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سلسلے ہیں۔ فاروقی اور عثمانی سلسلے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ 4 سلسلے معروف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں ایک سلسلہ میں نے بتایا نقش بندی سلسلہ۔ نقش بندی سلسلے کے بہت سارے لوگ ہیں، میں مثال سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ شیخ احمد سرہندی، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ نقش بندی سلسلے کے ہی ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقش بندی سلسلے کے ہیں۔ یہ چورا شریف نقش بندی سلسلے کا ہے۔ یہ موری شریف نقش بندی سلسلے کا ہے۔ یہ ہمارے قبلہ شاہ جی قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب ہمارے پیارے بزرگ دوست تھے رحمت اللہ، یہ نقش بندی ہیں۔ نقش بندی سلسلہ کوئی محدود سلسلہ نہیں ہے، بہت وسیع سلسلہ ہے، بے شمار آستانے۔ ہمارا سلسلہ قادری نقش بندی 2 سلسلے ہمارے پاس، ہمارے مرشدوں کے سلسلے۔ پیر صاحب پگارا، ان کا مرشد خانہ حضرت اسماعیل پرالوی نقش بندی ہیں۔ یہ ایک معمولی سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان گنت لوگ دنیا میں اس سلسلے کے پاس جاتے ہیں۔ نقش بندی سلسلے کا بانی کون ہے؟ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جس طرح میرے مرشد، ان کے مرشد، ان کے چلتے چلتے نقش بندی سلسلہ آخر میں ابو بکر صدیق مرشد، اور ابو بکر صدیق کے مرشد 2 جہان کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صوفی اول ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صوفیانہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان میں ایک تو یہ آپ کے سامنے آ گیا نا، نقش بندی سلسلے کا بانی ہونا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنا، آسمانوں میں بھی صدیق ہونا اور زمین کے اندر بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم تصدیق کرتے رہنا۔ اور حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، سعید ابن مسیب اس کو روایت کرتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی مکان الوزیر، ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوتے تھے جیسے بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتا ہے۔ مکان یشاورہ فی جمیع امورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ مکان ثانیہ فی الاسلام، ابو بکر حضور کے ساتھ اسلام میں ثانی تھے، ثانی میں نا دوسرے نمبر پہ۔ مکان ثانیہ فی الغار، غار میں حضور کے ثانی تھے۔ مکان ثانیہ فی العریش یوم بدر، بدر کی جنگ میں عرصے کے نیچے وہ حضور کے ثانی تھے۔ مکان ثانیہ فی القبر، قبر میں حضور کے ثانی تھے۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث ایک ہے، اب اس میں 7 شانیں ہیں صدیق اکبر کی، 7 شانیں ہی نہیں ہیں، 7 خصوصیتیں ہیں۔ خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے جو کسی اور میں پائی ہی نہ جاتی ہو۔ دوبارہ سے گنتا ہوں، اب عربی نہیں سناؤں گا، اب صرف اردو سناؤں گا۔ ابو بکر صدیق حضور کے وزیر تھے، ایک شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے، دوسری شان۔ وہ اسلام میں حضور کے ثانی تھے، تیسری شان۔ وہ غار میں حضور کے ثانی تھے، چوتھی شان۔ وہ بدر میں حضور کے ثانی تھے، 5ویں شان۔ وہ قبر میں حضور کے ثانی تھے، 6ٹھی شان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یہ 7ویں شان۔ یہ 7 خصائص ہیں، اسپیشل کوالٹیز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ کسی اور میں یہ شان نہیں پائی جاتی۔ اور یاد رکھو، جس میں یہ شانیں ہوں، حضور کا ہر میدان میں ثانی ہو، تو حضور جیسا نبیوں میں کوئی نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا ابو بکر صدیق جیسا ولیوں میں کوئی۔ اسی لیے وہ صوفی اول ہے۔
یہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ یہ وزیر کی طرح ہوتے تھے، تو ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وزرایا فی السماء فجبریل و میکائیل، آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، ایک جبریل ہے دوسرا میکائیل ہے، وزرایا فی الارض فابو بکر و عمر، اور زمین میں میرے دو وزیر ہیں، پہلا ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ تو جسے حضور اپنا پہلا وزیر کہیں وہ صوفی اول ہے، سب سے بڑا صوفی ہے اور پہلا صوفی ہے۔ عزیزو، اس پر اور بڑے دلائل ہیں۔ حضرت داتا صاحب، حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ان الصفا صف الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تم صحیح معنی میں کسی صوفی کا نام جاننا چاہتے ہو تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب لکھ رہے ہیں، بہت بڑا صوفی خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیشوا اگر جاننا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق۔ داتا صاحب اسی کتاب میں اور مقام پہ لکھتے ہیں، چند صفحے آگے چلے، آپ لکھتے ہیں صدیق اکبر شیخ الاسلام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، لمبے القاب دے کر پھر لکھتے ہیں کسرا مجال نیست، کہ قدم اندر پیش از وے نہد، کسی بندے کی مجال نہیں کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ آج میرے بھائیوں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا بے وقوفیاں کر رہا ہے، اپنے اینٹی اسلام نظریات کو پھیلا رہا ہے، کوئی بحرین کے ساحلوں پر بیٹھا بونگیاں مار رہا ہے، کوئی کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، کوئی کہتا ہے علی کا ایمان ثابت کرو، ہیں یہ دونوں بکواسیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جو ہمیں کہنا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، ہم ایک ابو بکر کا ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم ساتھ علی کا بھی ایمان ثابت کریں گے۔ اور جو کہنا کہ علی کا ایمان ثابت کرو، ہم ایک علی کا ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم ساتھ ابو بکر کا ایمان بھی ثابت کریں گے۔ اچھا، آپ نے غور نہیں کیا، دشمنان اسلام نے بہت بڑا پوائنٹ مارا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ نے سوچ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک شخصیت کا ایمان ثابت کرنے بیٹھ جائیں، ایمان سے بتانا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کرنے بیٹھ جائیں، وہ کہے کوئی نہیں ہم کہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت علی مرتضیٰ متنازع بن جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نفسیاتی طور پر نقصان اسلام کا ہوا، سنیت کا ہوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم علی مرتضیٰ کی بجائے صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو اس کا بھی نفسیاتی نقصان یہ ہوگا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو متنازع بنا دیں گے۔ بھائی ایک کہتا ہے ایمان ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، کوئی ادو بد ہو سی گڑبڑ، یہی مطلب ہوا نا۔ تو عوام تو بے وقوف ہوتی ہے، ہم ایک کا ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم دونوں کا ایمان ثابت کریں گے۔ ایسا نک وڈنا ہے نہ تھا مڈو وڈنا ہے، تاں جے ایک ہی منکر نو بھی سمجھ آ جائے تے دوجے منکر نو بھی سمجھ آ جائے کہ سنی دوواں نو ہاتھ بدھا غلام بن کے مندا ہے، علی بھی ساڈے نے تے ابو بکر صدیق بھی ساڈے نے۔ ہاں اسی یہ وکھا دینے ہاں کہ دنیا دے وچ دوئے ابو بکر دے ایمان دے منکر بھی بے ایمان موجود ہیں تے علی دے ایمان دے منکر بے ایمان بھی دنیا چ موجود ہیں، تے سنی دوواں دا ایمان بھی مندا ہے تے انہاں دی سرداری بھی مندا ہے۔ علی بھی صوفیاء دا سردار ہے، ابو بکر بھی صوفیاء دا سردار ہے، آپس وچ فرق ٹکا رہے، صوفی اول بے شک ابو بکر صدیق نے۔ آپ نے دیکھا میں بیچ میں کئی جگہ پہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان بھی بیان کر گیا ہوں، ہے نا، وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی، اور یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم علی کا بیان کرتے ہیں تو ابو بکر کو یاد رکھتے ہیں، اور ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہیں تو علی کو یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خارجیوں کا بھی رد کرنا جانتے ہیں اور رافضیوں کا بھی رد کرنا جانتے ہیں۔ ہم خارجیت، استشراق اور منکرین اہل بیت کا رد کرنا بھی جانتے ہیں، اور ہم ایران اور ایران کی نسل کا رد کرنا بھی جانتے ہیں۔ ابھی اس پر بہت کچھ باتیں اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اگر چلتا جاؤں تو یہ بہت لمبا مضمون ہو جائے گا، میری نظر بار بار گھڑی پر بھی اٹھتی ہے
اور عشاء کی اذان اور نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بات چلائی تھی جنگ تبوک سے، اور کس کس کو آقا پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے، اور اس جنگ میں کسے چھوڑا، اور کس کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، اس جنگ میں کس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، فتح کیسے پائی، کس کس نے فنڈ میں خدمت سر انجام دی، اور راستے میں واپسی پر مسجدیں کیسے بنی، اور کونوا مع الصادقین کا جو جملہ بولا گیا تو اس صادقین کا لفظ کا ابو بکر صدیق کے جھنڈا پکڑنے کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس کے بعد اس صدیق اکبر ہونے اور صوفی اول ہونے کی شان پر میں نے ایک تفصیل گفتگو کی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی مراکز کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔